السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے اسماء و صفات کے آج کے سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما۔ اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے الحلیم، اس کا مطلب ہے بردبار، برداشت کرنے والا۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا، اور جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، بس اس سے ڈرو، اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، حلم والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا برداشت کرنے والے ہیں؟ اس کائنات میں ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، عالم علوی یعنی کہ اوپر کی دنیا میں، عالم سفلی یعنی نیچے کی دنیا میں، تمام کے تمام اللہ کی ہی مخلوقات ہیں۔ تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، کوئی بھی اس کے فیصلوں کے خلاف نہیں چلتا، کیونکہ اس نے کسی کو اختیار نہیں دیا سوائے ایک مخلوق ہے، اور وہ ہے انسان۔ انسان اللہ کی سب سے اہم مخلوق ہے، جس کو اس نے اتنی تفصیل سے بنا کر شعور دیا اپنی پہچان کے لیے، اور تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا بہت سے معاملات میں، انسان کے معاملات میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حلم کی صفت واضح ہوتی ہے۔ انسان کے معاملات میں اللہ تعالیٰ حلم سے کام لینے والا ہے۔ انسان کو پیدا کر کے اس کی زندگی کا مقصد بھی بتا دیا سورۃ زاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی انسان کی زندگی کا مقصد ہے عبادت۔ اللہ نے پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو کس کے لیے بنایا؟ اپنے لیے۔ پوری کائنات انسان کے لیے کیسے؟ اس کائنات کی ہر چیز انسان کو ہی فائدہ دے رہی ہے سب سے زیادہ، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے۔ جیسے کہ سورج بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، سورج سے انسان روشنی حاصل کرتا ہے، حرارت حاصل کرتا ہے۔ کیا ہم گن سکتے ہیں اب تک ہم نے سورج کی کتنی شعاعیں استعمال کر لیں، روشنی کی صورت میں یا پھر حرارت کی صورت میں؟ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور اگر یہی سورج نہ ہو تو پھر انسان کو پتہ چلے کہ انسان کی زندگی میں کتنی بڑی نعمت ہے۔ سورج کی وجہ سے ہی موسموں کی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اگر ایک ہی موسم ہر وقت رہے، سال ہر سال ہمیشہ کی زندگی میں ایک ہی موسم چلتا رہے، تو انسان کتنا زیادہ بور ہو جائے۔ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، قدرت ہے کہ اس نے اتنے مختلف موسم دیے۔ مختلف موسموں کے مطابق انسان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، اسی طرح سے اس کی سرگرمیاں بدل جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چاند بہت بڑی نعمت ہے، رات کے وقت روشنی دیتا ہے۔ اگر چاند نہ ہو تو آسمان کالی اندھیری چادر کی مانند کیسا خوفناک دکھائی دے۔ اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے کہ اس نے چاند کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے آسمان کو زینت بخشی ہے رات کے وقت، اور اسی چاند کے ذریعے سے انسان کیلنڈر لیتا ہے، اور اس کیلنڈر کے مطابق اپنی زندگی کے مختلف معاملات سر انجام دیتا ہے۔ دن اور رات کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دن کو انسان سرگرمیاں کرتا ہے، مختلف معاملات کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، اور رات کو آرام کرتا ہے۔ اگر یہی دن نہ ہو، صرف رات ہی رات ہو، تو یہ زمین جو ہے ٹھنڈی پڑ جائے، اور اگر صرف دن ہی دن ہو تو زمین پہ موجود ہر چیز جل جائے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے دن اور رات دیے، اور اسی کے مطابق انسان کی زندگی فائدہ اٹھاتی ہے۔ زمین کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیا۔ زمین کے اندر سے نکلنے والی جتنی بھی نعمتیں ہیں انسان اس کو استعمال کر رہا ہے، جیسے کہ تیل کی صورت میں، کوئلے کی صورت میں، نمک کی صورت میں، اسی طرح سے پتھروں کی صورت میں، لوہے کی صورت میں، اور مختلف طرح کے پتھر جو انسان اپنے جواہرات میں استعمال کرتا ہے، سونے کی شکل میں۔ یہ ساری چیزوں سے انسان ہی فائدہ اٹھا رہا ہے، انسان کے لیے ہی ہر چیز کو اللہ نے مسخر کیا ہے۔ پانی بہت بڑی نعمت ہے، بارش کی شکل میں انسان مختلف طرح سے پانی کو استعمال کرتا ہے۔ پانی کے بغیر انسان کا گزارا ممکن نہیں ہے، کھانے میں، پینے میں، کھانے کے کام کاج میں، کھانا پکانے میں، اسی طرح سے نہانے دھونے میں، ہر معاملے میں انسان کو پانی کی ضرورت ہے۔ اسی پانی کے ذریعے سے انسان نے بجلی بنائی ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ پانی کے ذریعے سے بجلی نہ بنائی جائے تو پھر انسان کیسے زندگی گزارے؟
نباتات بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ نباتات کے ذریعے وجود برقرار رہتا ہے۔ نباتات ہوا کو صاف کرتے ہیں، زمین پر حرارت کو کم کر دیتے ہیں، ماحول کو کارآمد بناتے ہیں، بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ اور وہی ماحول جہاں پر نباتات کی کمی ہوتی ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے، درجہ حرارت بھی زیادہ ہو جاتا ہے، بیماریاں بھی بہت زیادہ پھیلتی ہیں، ماحول بھی کارآمد نہیں رہتا، انسان کا سانس لینا بھی دشوار ہونا شروع ہو جاتا ہے بیماریوں کے باعث۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے نباتات۔ انہی نباتات سے انسان سایہ حاصل کرتا ہے، لکڑی حاصل کرتا ہے، اور لکڑی کو مختلف طریقوں میں اپنی گھر کے ضروریات میں استعمال کرتا ہے، اپنی زندگی کی ضروریات میں اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو گویا یہ سب کچھ انسان کے لیے ہی مسخر کیا۔ اسی طرح سے نباتات کو انسان لطف اٹھانے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے اپنے گھروں کے اندر یا مختلف باغات میں جا کر۔ جانور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں جن کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیا۔ جانوروں سے انسان کیا کچھ کرتا ہے، ان کا شکار کرتا ہے، اسی طرح سے ان کو ہر طرح سے استعمال کر رہا ہے خوراک کے ذریعے۔ مختلف قسم کے گوشت کی نعمت انہی جانوروں سے انسان کو ملتی ہے، اور سب کے مختلف فائدے ہیں۔ دودھ کی نعمت انہی جانوروں سے ملتی ہے، اور اس دودھ کے ذریعے سے مختلف قسم کی چیزیں جو انسان بنا لیتا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سے انڈے وغیرہ جانوروں کی کھالوں تک کو انسان استعمال کر جاتا ہے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے۔ تو انسان سوچتا بھی نہیں یہ ساری نعمتیں اللہ نے انسان کے لیے مسخر کی ہیں۔ انہی جانوروں پر سواری کرتا ہے۔ نباتات سے حاصل ہونے والی خوراک انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ پھل کی صورت میں پھل کو انسان پیٹ بھرنے کے لیے استعمال نہیں کرتا بلکہ لطف اٹھانے کے لیے کرتا ہے، اور پھلوں کی اتنی زیادہ اقسام ہے، مختلف موسموں کے مختلف پھل ہیں، مختلف علاقوں کے مختلف پھل ہیں، اور اتنی زیادہ تعداد میں پھل موجود ہیں، مختلف سب کے رنگ ہیں، مختلف سب کے ذائقے ہیں، مختلف سب کے فائدے ہیں۔ سبزیاں اتنی زیادہ مختلف ہیں، سب کے مختلف فائدے، مختلف ذائقے، مختلف رنگ، شکل و صورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ چاہتا تو ایک ہی طرح کا کھانا دے دیتا ہے انسان کو، اور انسان کیا کر سکتا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ وہ اتنا سب کچھ بنانے پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور اسی طرح سے ہر چیز کو بنا کر انسان کے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ انسان ہی ان سب سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اناج بہت بڑی نعمت ہے، اناج کے بھی مختلف فائدے ہیں۔ انسان ایک وقت میں کتنے سارے اناج استعمال کر جاتا ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ مسالے جو انسان روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتا ہے اپنے کھانوں میں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا ہم نے کبھی ان کو نعمت سمجھا؟ اگر یہ نہ ہو تو ہمارے کھانے کیسے ہوں، ہمیں تو پسند بھی نہ آئیں، حلق سے نہ اتریں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کے پاس جو خشک پھل ہے مختلف علاقوں کے مختلف ہوتے ہیں، اور ان پھلوں سے کتنا زیادہ انسان فائدہ اٹھاتا ہے، خاص کر کے سردیوں کے موسم میں۔ جڑی بوٹیوں کو انسان استعمال کرتا ہے مختلف ادویات بنانے کے لیے۔ کھانے کے معاملات میں بہت سی جڑی بوٹیوں کو استعمال کر جاتا ہے۔ مشروبات کی اتنی مختلف اقسام اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور تو اور انسان کو ساتھ ہی دیے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ انسان کے پاس جتنے بھی رشتے ہیں یہ سب اللہ کی نعمتوں میں سے ہیں۔ انسان کے پاس صحت ہے، انسان کے پاس مال و دولت ہے، صلاحیت ہے، ہر طرح کی چیز جو ہے انسان جو اون کرتا ہے، یہ سب اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ انسان کے پاس کوئی بھی عہدہ ہے، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ انسان اللہ کی ہی نعمتوں میں دن رات چلتا پھرتا ہے، انہی کو استعمال کرتا ہے، اور پھر بدلے میں انسان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ انسان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، یا پھر ان کو نعمت نہیں سمجھتا، کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ ان میں سے کوئی نعمت چلی جائے، انسان کے پاس صحت کی نعمت چلی جائے تو پھر، انسان کے پاس رزق کی نعمت چلی جائے تو پھر، انسان کے پاس سننے کی، دیکھنے کی صلاحیتیں، یہ نعمتیں چلی جائیں، انسان کے پاس رشتوں کی نعمتیں چلی جائیں، تو پھر انسان کی زندگی کیسی ہو؟ نعمتوں کے جانے سے جو انسان نے احساس کرنا ہے ان نعمتوں کا، تو وہی اپنی زندگی میں ان نعمتوں کو ہوتے ہوئے گن کر، سوچ کر، سمجھ کر ان کا احساس کر لینا چاہیے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑے انعامات ہیں جو اللہ نے مجھ پر کیے۔ سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح کہا، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق ہے، جبکہ قیامت کے دن زمین پوری طرح سے اس کی گرفت میں ہوگی، اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ وہ بلند و بالا ہے، اس سے بلند ہے جن کو وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا عہدہ ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدر نہیں کی جاتی۔ انسان کا مزید رویہ کیا ہوتا ہے؟ ان نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ منسوب کر دیتا ہے، یعنی کہ شرک کرتا ہے، جیسے کہ سورۃ مریم میں فرمایا، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنایا ہے، البتہ لائے ہو تم بہت سخت چیز، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور شق ہو جائے زمین اور گر پڑے پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر، کہ انہوں نے پکارا ہے رحمان کے لیے بیٹا۔
اسی طرح سے انسان ان نعمتوں کو دوسری چھوٹی مخلوقات کے ساتھ منسوب کرتا ہے کہ اس بزرگ کے باعث مجھے اولاد مل گئی، اس بزرگ کے باعث میرا یہ کام ہو گیا۔ تو یہ ساری کیا ہیں چیزیں؟ اللہ کے معاملات میں شرک کرنا ہے۔ جو نعمتیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں، اس کے قبضے میں ہیں، اسی نے انسان کو دی ہیں، جتنی چاہیں، جب چاہیں، جیسی چاہیں۔ انسان جب اس میں دوسروں کو شریک کر لیتا ہے، چھوٹی کمتر مخلوق، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اسی طرح سے مزید انسان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ انہی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، جیسے کہ صحت کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، مال کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنے لگ جاتا ہے۔ جو اللہ نے انسان کو دیکھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، سننے کی صلاحیتیں دی ہیں، ان ساری نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ کتنا برا رویہ ہے۔ اسی طرح سے انسان کیا کرتا ہے؟ عبادت کا مقصد پورا نہیں کرتا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا عظیم ہے، وہ تو نگاہوں کی خیانت کو بھی دیکھ لیتا ہے، جیسے کہ سورۃ الانعام میں فرمایا، یہ ہے تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بس اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ باریک بین خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی انسان نگاہوں سے جو کچھ بھی دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پا لیتا ہے۔ اتنی باریک بینی سے انسان کو جاننے والا ہے، انسان کے ایک ایک عمل کو جانتا ہے۔ اتنی نعمتیں دینے کے باوجود جب انسان اپنی عبادت کا مقصد پورا نہیں کرتا، نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ منسوب کرتا ہے یا نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ کی حلم کی صفت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فوراً سے پکڑ نہیں کرتا۔ اللہ کا یہ حلم جو ہے، حلم سے کام لینا اس لیے نہیں ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے یا پھر اس کو کوئی ہماری حاجت ہے، بلکہ وہ تو بڑی قدرت والا ہے، جیسے کہ سورۃ فاطر میں فرمایا، اور نہیں کوئی چیز عاجز کر سکتی اللہ کو آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، بے شک وہ ہمیشہ جاننے والا اور قادر ہے، ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی کہ ٹوٹل کنٹرول اختیار اللہ کا ہی ہے، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، پھر بھی وہ حلم سے کام لیتا ہے، قدرت کے باوجود حلم سے کام لیتا ہے۔ یہ حلم اس کا احسان ہے، اس کی بہت بڑی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق تخلیق کر لی تو پھر اس نے اپنے عرش پر اپنے پاس لکھ لیا، بے شک میری رحمت میرے غضب پر چھائی ہوئی ہے۔ تو یہ رحمت ہمیں محسوس کرنی ہے، یہ رحمت ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ اس نے ہماری پکڑ نہیں کی، اگر وہ ایک ایک چیز پر ہماری پکڑ کرنا شروع کر دے تو پھر صورتحال میں فرمایا، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے ظلم کے خاطر پکڑنا شروع کر دے تو اس پر کسی جاندار کو نہ چھوڑے، لیکن وہ انہیں ایک خاص مدت تک کے لیے مہلت دیتا ہے، اور جب ان کی مدت ختم ہو جائے گی تو وہ نہ اس کو ایک گھڑی آگے کر سکیں گے اور نہ ہی اس کو پیچھے کر سکیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مہلت جو ہے، یہ حلم جو ہے بہت بڑا انعام ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر اس کائنات کے اوپر کوئی بھی جاندار باقی نہ رہے۔ یہ مہلت خاص وقت کے لیے ہے، اور اسی حلم کے باعث بہت سے لوگ ہوتے ہیں پلٹ آتے ہیں، اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں، ساری زندگی نافرمانی کی گزار کر آخر میں اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں، صرف اسی مہلت کے باعث۔ اسی طرح سے مشرک، کافر، ان تمام لوگوں کے پاس بھی کیا ہوتا ہے؟ مہلت ہوتی ہے مسلمان بننے کی۔ ان مسلمان کے پاس بھی نیک عمل کرنے کی، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی مہلت ہوتی ہے۔ یہ مہلت سب کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا حلم والا بھی ہے کہ معاملات کو ان کے وقت پر ہی کرتا ہے، نہ تو وقت سے پہلے کرتا ہے نہ ہی وقت کے بعد کرتا ہے، یعنی جلد بازی سے کوئی کام نہیں کرتا۔ جب میرا رب اتنا زیادہ حلم والا ہے تو میرا اس کی مخلوقات کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے؟ کیا میں عدم برداشت سے کام لیتی ہوں؟ سورہ شورا میں بتایا، اور جو صبر کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے یقیناً یہ بڑے کاموں میں سے ہے۔ یعنی صبر اور معاف کرنا بہت بڑا کام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب ہم خود حلم کا رویہ چاہتے ہیں تو ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ، اس کی مخلوقات کے ساتھ حلم کا رویہ ہی اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح سے جب میرا رب اتنا زیادہ حلم والا ہے تو میں اپنی زندگی کے معاملات کیسے کرتی ہوں؟ کیا جلد بازی میں کرتی ہوں؟ ان خواہشات کے پیچھے بھاگ پڑتی ہوں جن کو میں پورا ہوتا دیکھنا چاہتی ہوں ہر کام میں، وہ خواہشات جو وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں، چھوٹی ہیں، کمتر ہے، یا پھر کیا ہوتا ہے ان کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، تو میرا کیا رویہ ہوتا ہے اگر میری خواہشات کے مطابق کوئی کام نہ ہو تو؟ کیا میں حلم سے کام لیتی ہوں یا عدم برداشت سے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو دین شریعت دیا ہے اس میں اللہ نے بتا دیا گناہوں سے کیسے بچنا ہے، نیکی کے کام کیسے کرنے ہیں، تمام طریقے واضح کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے دین شریعت انسان کو دیا۔ کیا ہم نے کبھی اس کو نعمت سمجھا ہے؟ کیا اس رب سے ڈرا نہ جائے جو کبھی بھی ہماری پکڑ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے اگر ہم نے اس کی مرضی کی زندگی نہ گزاری تو؟
کیا اس رب سے محبت نہ کی جائے؟ کیا اس کے لیے اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی زندگی کو لٹایا نہ جائے، جو اتنی نافرمانی کے مقابلے میں نعمتیں دینا بند نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا جا رہا ہے، ایک ایک لمحہ ہمیں مہلت دیتا جا رہا ہے۔ آئیے اس بادشاہ کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، جو ہمارے ایک ایک لمحے کو جانتا ہے، جو ہم اس کی اطاعت میں گزارتے ہیں یا پھر اس کی نافرمانی میں، اور مسلسل ہمیں مہلت دے جا رہا ہے۔ وہ جب چاہے ہماری پکڑ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بڑی ذات کو چھوڑ کر چھوٹوں کو کیوں پکارا جائے، چھوٹوں پر انحصار کیوں کیا جائے، یا پھر اپنی ذات جو کم تر ہے اس پر انحصار کیوں کیا جائے؟ آئیے محبت کے ساتھ اللہ کو الحلیم کہہ کر پکاریے، جو میری زندگی کے ہر معاملے میں حلم سے کام لے رہا ہے، اتنی نعمتیں دے کر میری اتنی نافرمانیوں کے باوجود مجھے مہلت دیتا چلا جا رہا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا اللہ کو اس نام سے پکارنے کا؟ اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کی حلم کی صفت پر یقین پختہ ہوگا، اعمال میں درستگی آئے گی کہ میرا رب مجھے مہلت دے رہا ہے، لیکن یہ مہلت کچھ وقت کے لیے ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ معاملات میں بہتری آئے گی، یہ جانتے ہوئے کہ میرا رب جب اتنا زیادہ حلم والا ہے، بردباری سے کام لیتا ہے، تو مجھے بھی اس کی مخلوقات کے ساتھ بردباری سے ہی کام لینا ہے۔ کرنے کے کیا کام ہے؟ اپنی زندگی پر غور و فکر کرنا ہے، جو کچھ بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، جو بھی ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں، اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اس کو گننا ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے، اس کے راستے میں استعمال کیا جائے۔ پھر اللہ کا ڈر دل میں خود لے کر آنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ کا ڈر حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس سے کیا ہوگا؟ انسان کے اندر ڈر آنے سے انسان کے اعمال میں درستگی آئے گی، یہ سوچ کر کہ میرا رب جو ہے مجھے مہلت دے رہا ہے، لیکن یہ مہلت کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، کبھی بھی وہ میری پکڑ کر سکتا ہے۔ اپنی زندگی میں سب معاملات میں کوشش کرنی ہے کہ حلم سے کام لینا ہے، اسی طرح سے لوگوں کے معاملات میں حلم کا رویہ اختیار کرنا ہے، حلم کی صفت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں، جیسے کہ دعا ہے لا الہ الا اللہ عظیم الحلیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت بڑا، بہت بردبار ہے۔ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمان و زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ یعنی اتنی بڑی اتھارٹی ہونے کے بعد، اتنے بڑے عرش کا رب ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ حلم سے کام لینے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ اللہم لک الحمد، اللہ کے لیے تمام تعریف ہے، حمدن کثیرن، تعریف ہے بہت کثرت سے، طیباً پاکیزگی ہے، مبارکاً برکت ہے، فیہ اس میں۔ الحمدللہ، اللہ کے اس نام سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ریفلیکشن میں ضرور شیئر کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔